بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو ختم نبوت سے متعلق جاری ہے۔ ایمان کی ایک بہت بڑی بنیاد اور عقیدے کا ایک بڑا مرکزی پہلو یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس بات سے متعلق اور اس سے متعلقہ امور کا کچھ تذکرہ پچھلے درس میں بطور تمہید گزر چکا۔ میں دوسرے الفاظ میں پھر سے اس کی اہمیت پر توجہ دلانے کے لیے دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ختم نبوت کو ماننا دراصل دین کی کئی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے مترادف ہے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور اس کی معنویت آدمی کھو دیتا ہے، وہاں اس کے گمراہ ہونے اور دوسرے افکار گمراہ کن نظریات کے اس کے عقیدے میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، گویا یہ خاتم النبیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ایک بہت عظیم الشان فائدہ بھی ہے کہ آپ جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اس میں خود بخود یہ معنی اور مفہوم شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا اور ہم تک پہنچایا ہوا دین بالکل مکمل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ختم نبوت پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والی آیت سے استدلال بھی کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر لیا، دین کو تمہارے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اب معنی یہ ہوا کہ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کے ہر انسان کے لیے تا قیامت یہی دین اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اور نجات کا متعین راستہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا آپ سے منحرف ہو کر ہٹ کر کوئی بھی شخص کوئی دین اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، ہدایت نہیں ہے۔ لہذا دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، شریعت اور احکام وہی ہے جو آپ نے بیان کیا، حلال وہی ہے جسے آپ نے حلال قرار دیا، حرام وہی ہے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اور آپ کے ختم نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ تشریعی اعتبار سے وحی کا سلسلہ بالکلیہ بند ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یا اپنے کشف کا بہانہ کر کے، الہامی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے، خواب کو دلیل بنا کر، اس قسم کی کسی بات کے ذریعے سے بھی اگر وہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو اسے شریعت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین تھا، ہے، وہی قیامت تک دین رہے گا، اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہیں جب ہم نے ختم نبوت پر یقین کر لیا تو اس بات کا بھی پورا بھرپور اعتماد ہونا چاہیے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص کتنا بھی عظیم ہو، زبردست ہو لوگوں کی نگاہوں میں، اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ سرکشی ہے، جھوٹ ہے، اور کسی بھی طریقے سے قابل قبول دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے بعض سلف کا یہاں تک قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان یہ کہے کہ آپ اپنے نبی ہونے کی دلیل یا نشانی پیش کیجئے، تو سمجھنے کے لیے اگر وہ یہ دلیل مانگ رہا ہے تو اس مانگنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ کسی اور کے نبی ہونے کا نشان مانگنا، دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہے
کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور خاتم النبیین ہونے میں شک ہے۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا بھی یقین ہو کہ اب کسی کا دعوی نبوت سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہاں ایک چیز تو ایسی نظر آتی ہے جو نبوت کی دعوے کی شکل میں ہم دکھتی ہے۔ ایک ایسی بات نظر آتی ہے کہ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے دعوے کرتے ہیں جو نبوت کے اختصاصات میں سے ہے۔ ہم آگے کے دروس میں یہ پڑھیں گے کہ اس ختم نبوت کے مخالفین کون کون ہیں، اور آپ کو میں یہی احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی، بہت سارے لوگ غور نہیں کرتے کہ ایک طرف تو ہم مرزا غلام احمد قادیانی، باب اللہ، اور اس قسم کے لوگوں کو جنہوں نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا، ہم ان کا رد کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ بظاہر نہیں کرتے مگر چور دروازوں سے نبوت کی اس حق اور خصوصیت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہاں اہل تصوف کے یہاں جو اقوال اور عقائد پائے جاتے ہیں، روافظ کے یہاں جو اپنے اماموں کی طرف اللہ کی جانب سے وحی کے نزول کا عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ نبوت کے دعوے کے مقابلے میں یہ لفظ واضح طور سے چاہے نہ ہو لیکن واضح طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ ایسے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں، اور ہم اور آپ، ہمارے گرد و پیش میں بہت سارے مسلمان ایسی کئی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں دین کے نام پر، جو بزرگوں کی طرف سے آتی ہیں، پیر صاحب اور مشائخ تصوف سلوک و طریقت کے نام پر جن کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آتی ہیں کہ ہمارے شیخ کو یہ کشف ہوا، یہ الہام ہوا، اور وہ اپنے کشف اور الہام کی بنیاد پر دین کے عقائد اور اعمال عبادات کی کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں اور لوگ اسے دین سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ ختم نبوت کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ بالکل سراسر خلاف ہے، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ اگر آپ یا کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں اور فلاں کو بھی اللہ کی وحی حاصل ہوتی ہے تو وہ گویا ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگوں کے پاس اللہ کی وحی کا نزول ہو رہا ہے، شریعت میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ یہ بات سراسر قرآن، حدیث، اجماع سلف و خلف اور ہر اعتبار سے آپ غور کریں تو بے شمار دلیلوں کی بنیاد پر یہ بات باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد تشریعی اعتبار سے وحی کا کوئی سلسلہ باقی نہیں ہے، ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی۔ ہاں، اس کا ایک حصہ باقی ہے اچھے خواب کی شکل میں، لیکن یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ خواب شریعت میں کسی حکم کے لیے دلیل نہیں بنے گی، اس کی بنیاد پر کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ خواب صرف مسلمان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے جو سچے اور اچھے خواب ہوں، لیکن چونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا واقعی سچا اور اچھا خواب ہر کس و ناکس کو دکھائی دے سکتا ہے، یا ہر خواب دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے جو دیکھا ہے وہ سچا اور اچھا ہی ہے؟ چونکہ یہ کوئی مضبوط بنیاد کی پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے اور بھی یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ خواب کی بنیاد پر شریعت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، اور اس پر اہل سنت والجماعت کے علماء سلف و خلف کا، معتبر علماء کا اتفاق ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ گفتگو پچھلے درس میں جہاں ختم ہوئی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، خاتم النبیین ہونے کی کچھ دلیلوں پر نگاہ ڈال رہے تھے۔ قرآن کی 2 دلیلیں جانی تھی، 2-3 حدیثیں پڑھی تھیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم اور بعض دیگر ترمذی وغیرہ میں ایک روایت متعدد طرق سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فضلت علی الانبیاء بست، میں انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دیا گیا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر ہم خصوصی 1 یا 2 درس میں گفتگو کریں گے، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے اور آپ کی ایک بڑی نمایاں خصوصیت ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ اس حدیث میں 6 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی خصوصیت صرف یہ 6 ہی ہے۔ خصوصیات اور خصائص میں سے، امتیازی نشانات میں سے جو بہت سارے ہیں، ان 6 کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اس حدیث میں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، انبیاء کرام پر مجھے 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت بخشی گئی۔ وہ کیا ہے؟ اعطیت جوامع القلم، مجھے
جوامع الکلم دیے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کلمات جامعہ، وہ کلمات جو الفاظ میں کم ہوں لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے بہت ہی زرخیز اور وسیع ہو، جس کو ہم ادبی زبان میں کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی ایک یا دو جملے کی جو حدیث میں الفاظ کے طور پر بیان فرمائے ہیں، ایک ایک جملہ کئی کئی کتابوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کلمات جامعہ، جامع کلمات، اور عربی میں اس کو کہا گیا اضافت توصیفی کے اعتبار سے جوامع الکلم، جو اصل میں الکلم الجوامع تھا۔ تو جوامع الکلم آپ کو دیا گیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے رعب اور خوف کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں اضافہ ہے وَنُصِرْتُ بِرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، یعنی ایک مہینے کی مسافت تک، ایک مہینے میں اس زمانے میں بھی ایک آدمی جتنا سفر طے کر سکتا تھا، جتنی مسافت طے کر سکتا تھا، اتنے فاصلے پر اگر کوئی دشمن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی برا ارادہ لے کر آ رہا ہے آپ کو قتل کرنے، نقصان پہنچانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا ایک مہینے کی مسافت پر ہی۔ یہاں صرف نصرت بالرعب کا ذکر ہے کہ مجھے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت، مال غنیمت مسلمان کفار و مشرکین سے مقابلہ کریں، ہاں، جنگ اور معرکہ یا غزوہ واقع ہو، اس میں مسلمانوں کو فتح کی صورت میں دشمن کی طرف سے جو کچھ مال و اسباب حاصل ہوتے ہیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ ہاں، فرق کرنے کے لیے مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر مقابلے کے ہاتھ آ جائے۔ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ ہاں، روایتوں میں ہے اور اس کی تفصیل آپ کو کتب حدیث میں، کتب فقہ میں مل جائے گی کہ پچھلی امتوں میں، پچھلی انبیاء کے ہاں مال غنیمت اگر مل بھی جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا۔ بہرحال میرے لیے مال غنیمت کو، غنیمت کے اموال کو حلال کیا گیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی کی جگہ بنایا گیا، پاکی کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی زمین کے ہر حصے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور طہور یعنی اگر پانی وغیرہ نہ ملے تو اس کے ذریعے سے تیمم کر کے پاکی کا ذریعہ مانا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے امت محمدیہ کو خصوصیت دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں کو یہ اجازت اور یہ گنجائش یا وسعت حاصل نہیں تھی کہ جہاں چاہے نماز پڑھ لیں، زمین کے کسی بھی خطے پر نماز، اس اعتبار سے زمین کے ہر حصے کو مسجد کہا گیا۔ جب ہم کوئی خاص جگہ اللہ کے گھر کے طور پر مخصوص کر لیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، تو اسے بیت اللہ کا، مسجد کا نام دیا جاتا ہے، اس کے خصوصی احکامات ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اب مسجد میں کئی چیزیں ہماری درست اور جائز نہیں ہوتی، ہاں، یہاں ناپاک آدمی، جنبی ہو، حائضہ عورت ہو، مسجد میں نہیں آ سکتے یا ان کو نکل جانا چاہیے، ہاں، تو کیا اب گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے تو گھر میں بھی نہیں رک سکتے؟ نہیں، جو مسجد کے طور پر مخصوص کر دی گئی جگہ ہے اس کے احکامات الگ ہوں گے، عام زمینوں کے الگ ہوں گے۔ تو حاصل کلام یہ کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان جگہوں میں سے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ان میں سے 7 یا 8 جگہوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ آپ حدیث کی شروحات میں ابھی صحیح بخاری وغیرہ کے جو دروس سن رہے ہیں اس میں انشاءاللہ بلوغ المرام میں جانیں گے کہ حمام میں، پیشاب پاخانے کی جگہ پر، اونٹوں کے باڑے میں، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پر جو مزبلہ کہلاتا ہے، اسی طرح قبروں پر، قبرستان میں یا قبروں پر، ان مقامات پر نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ جو پوری زمین کو مسجد کی اجازت دی گئی اس سے وہ مستثنیٰ ہے۔ ہاں، یہ تو وہ چیزیں ہوئی جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے۔ اب ہمارے موضوع سے متعلق آخری دو چیزیں ہیں، یہ 4 باتیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں تمام مخلوق، دنیا کے تمام انسانوں کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس میں آپ کی یہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ جب آپ کی بعثت ہو گئی تو اب دنیا کے جتنے بھی علاقے اور مقام کے لوگ ہیں وہ سب کے سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مدعو ہو گئے، امت دعوت ہو گئے۔
جو آپ نے جنہوں نے دعوت قبول کر لی وہ امت اجابت ہو گئی. تو دنیا کے ہر حصے اور خطے کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا اور قیامت تک کے لیے بنایا گیا. یہ جملہ آخری جملے سے پہلے یہ خود ختم نبوت کا تقاضا کرتا ہے. قرآن حدیث کی وہ ساری آیتیں اور حدیثیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت نبوت سے نوازے گئے ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ جتنی بھی دلیلیں ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. یعنی اس کا معنی خود بخود یہ ہوا کہ اب دوسرے کسی علاقے اور کسی زمانے کے لیے کوئی اور نبی آنے والا ہے ہی نہیں. تبھی تو آپ کو سارے لوگوں کے لیے نبوت بخشی گئی، دی گئی، عطا کی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلی نبوتیں، پچھلے ادوار میں جو انبیاء اور رسول مبعوث ہوتے تھے ان کی نبوت یا تو مخصوص علاقوں کی طرف ہوتی، قبائل اور امتوں کی طرف، یا ان کا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نبوت کا ایک متعین زمانہ ہوتا. اس زمانے کے گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات کا بہت سارا حصہ منسوخ ہو جاتا جو دوسرا نبی آ کر منسوخ کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. اب آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ہے. اور جب آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی قیامت تک کے لیے ہے، یہ خود بخود اس بات کا معنی لیے ہوئے کہ آپ آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں. ہم یہ بات پڑھیں گے آگے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اس سے آپ کے ختم نبوت کا کوئی مسئلہ نہیں آتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مقام اور موقع آپ کی نبوت سے پہلے کا ہے. اور جب آپ کے دور میں وہ آئیں گے تو آپ کی اپنی کوئی شریعت یا اپنی شریعت کے احکامات کا نفاذ نہیں کریں گے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے. تو کوئی نبی اس معنی میں نہیں آئے گا نیا کہ اس کی نئی نبوت ہو اور نئی شریعت ہو. اس معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اور آخری جملہ آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبیوں کو ختم کر دیا گیا، ان کا اختتام ہو گیا. آپ اس سلسلے کی بالکل آخری کڑی ہیں. جب نبی نہیں آئیں گے تو رسول بھی نہیں آئیں گے. یہ روایت صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا. ترمذی وغیرہ کی ایک اور حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قد ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی ولا نبی، چنانچہ میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں حضرت انس فشق ذلک علی الناس، یہ بات لوگوں پر شاق گزری کہ یہ دشواری کی بات ہے. وہ صحابہ کرام اس بات سے دکھی ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا آپ کے بعد. فقال، تو آپ نے فرمایا ولکن المبشرات، لیکن بشارت دینے والی، خوشخبری دینے والی کچھ چیز کا سلسلہ جاری رہے گا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مبشرات کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ یا رسول اللہ وما المبشرات؟ قال رؤیا الرجل المسلم، یہ مسلمان آدمی کا خواب ہے. اس پر اور بھی حدیثیں آئے گی کہ سچے خواب اور صالح خواب کے علاوہ نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا. یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں. یہاں آپ نے فرمایا وَهِيَ جُزْءٌ مِّنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایک ٹکڑا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ایسے ہی امام ترمذی نے نقل کیا ہے. اس کو غریب حسن کہا ہے، بعض علماء نے صحیح کہا. بہرحال اس کی تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر سلسلہ منقطع ہو گیا. صرف اچھے خواب باقی ہیں جو کہ شریعت میں دلیل نہیں ہے بلکہ مبشرات کی حیثیت رکھتے ہیں. جس کو نظر آ رہا ہے اگر وہ سچا اور اچھا ہے تو اس انسان کے حق میں خوشخبری اور بشارت کا سامان ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد. بعض روایتوں میں یہ اضافہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ کے نام کی طور پر، احمد جانتے ہیں، تو آپ نے کچھ اور بھی ناموں کا اس میں اضافہ کیا ان دونوں کے ساتھ ساتھ. آپ نے کہا کہ ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں. انا محمد، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں
اور میں احمد ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور میں ماحی ہوں، مٹانے والا، جس کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹانے والا ہے. میرے پاس جو حدیث درج ہے، میں نے جہاں سے الفاظ نقل کیے اس میں یمحو اللہ بھی ہے. یہاں صاحب اصحاب موسوعہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ الذی یمحی یا یمحا بہ الکفر، جس کے ذریعے سے کفر کو مٹایا جاتا ہے. میں ماحی ہوں، مٹانے والا، جس کے ذریعے سے کفر کو مٹایا جاتا ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، اکٹھا کرنے والا. الذی یحشر الناس علی عقبی، جس کی ایڑی کے پاس، پیروں کے پاس لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. میرے پاس جو حدیث ہے اور یہ بھی روایات میں موجود ہے، یحشر الناس علی قدمیہ، کہ میرے پیروں کے پاس لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. تو آپ کا ایک نام اس اعتبار سے الحاشر ہے. اس کے بعد آخری جو ذکر کیا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں. عاقب، عقبہ سے مطلب پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں. عاقب پیچھے آنے والا، پیچھے والا. تو کہا ہم تعاقب کا کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں، کسی کے پیچھے لگ جانا، پیچھا کرنا. اسی سے یہ لفظ اس میں فاعل کا ہے عقبہ، عقبہ سے، کہ پیچھے والا یعنی پیچھے آنے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ آخری والا جملہ اس طرح سے بھی ہے کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام یہ مقرر ہے کہ آپ عاقب ہیں. اس کا مقتضا اور معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عقیدے کو خود قرآن و حدیث نے کس اہتمام سے الگ الگ پیرائے، الگ الگ انداز میں بیان کیا. قرآن حدیث کا اتنا زیادہ اس معاملے کو بیان کرنا، یہ خود اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اس کی افادیت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک مومن بندے کے لیے ایسا ماننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں رہی، یہ کتنا اہم عقیدہ ہے، کتنی ضروری بات ہے. اس کے بعد ایک حدیث اور بھی دیکھتے ہیں. بخاری مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کا عملہ ایسا تھا کہ ان کے معاملات کی نگرانی اور سیاست، یہ ساسا یسوس ہو، سیاست کرنا یعنی انتظام و انصرام کرنا، معاملات کے انتظامات کی بندوبست کی دیکھ بھال کرنا، یہ معنی اور مفہوم آتا ہے. آج ہمارے ہاں سیاست کا نام لیا جاتا ہے، اور لوگ جب کہتے ہیں کہ تم کو سیاست نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھل دینا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، اپنے مقاصد اور مفادات کو حاصل کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتوں کو بھی جائز بنا لینا، اس کو لوگ سیاست کہتے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ شرارت ہے. اس کو اور کچھ بھی نام دیا جا سکتا ہے. سیاست کا جو حقیقی معنی ہے وہ آداب جہاں بانی، یعنی انتظام. اب جیسے گھر کی سیاست، اگر وہ سیاست المنزل، گھر کی سیاست، تو گھر کے انتظام و انصراف کرنا. سیاست مدنیہ، سیاست المدنیہ، شہر کے معاملات کا انتظام و انصرام کرنا، دیکھ بھال کرنا، بندوبست کرنا، اس کو کہیں گے شہر کی سیاست، بستی کی سیاست. تو قوموں کے اور لوگوں کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کر کے بہتر سے بہتر فیصلے کرنا اور معاملات کو سنبھالنا، یہ لوگوں کے معاملات کی سیاست ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا جو معاملہ تھا، ان کی سیاست، ان کی دیکھ بھال یا ان کے معاملات کا انتظام ان کے انبیاء کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. بڑی غور سے سنیے گا، ختم نبوت کی بڑی پیاری دلیل ہے کہ جب بھی کوئی نبی گزر جاتا، دنیا سے وفات پا جاتا، ہلاکہ کا لفظ ہے، گزر جاتا، تو اس کے بعد ایک دوسرا نبی اس کے پیچھے آتا، جانشین بنتا. ایک نبی گزرا، اب لوگوں میں گمراہی آئی، بگاڑ پیدا ہوا، دینی اعتبار سے ان کو رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیا نبی بھیج دیا. ایک نبی گزرتا تو اس کا جانشین دوسرا نبی بن جاتا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
یہاں تشریح کرنے سے پہلے میں ایک بات اور جوڑ دوں. اسی لیے حدیثوں میں یہ کہا گیا کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارثین ہیں. علماء دین کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دینار و درہم جائیداد پراپرٹی کا وارث نہیں بناتے ہیں. ان کی وراثت علم کی ہوتی ہے، اور اس وراثت علمیہ کو سنبھالنے والے امت میں علماء امت ہوتے ہیں. امت محمدیہ کو وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے دیکھیے تو یہ جو کہا گیا کہ کیا ہے، وہ ایک دوسری روایت کے الفاظ، یہ علماء انبیاء کے ورثہ ہے، یہ تو صحیح ہے. وہ جو روایت کہا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ روایت صحیح نہیں ہے. میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اس کو یہ مانا لیا جائے جو اس صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس امت کے علماء جیسے پچھلی امتوں میں ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرا نبی آ کے اصلاح کا کام، خیر اور حق کو پیش کرنے اور باطل کفر شرک کا رد کرنے کا کام کیا کرتا تھا، اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء ربانیین کو جو قرآن و حدیث کو سیکھنے سکھانے والے اور اس کا دفاع کرنے والے ہیں، ان کو یہ کام سونپا ہے، گویا اس کے لیے منتخب کیا ہے. اور پھر ایک حدیث میں آنے والا ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجددین کو پیدا کرے گا. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ اس علماء کے ممتاز اور ربانی علماء، اہل علم پیدا ہوں گے، یہ دین کو کی خدمت کریں گے، زندہ رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی، کہ ہر نبی جو آتا ہے، کیا نام ہے، ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کا کام سنبھالتا تھا، سلسلہ جاری رکھتا تھا. لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس حدیث کے ضمن میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب القادیانیہ، قادیانیت کا جو چچا چھٹا کھولا ہے، اس میں ایک جگہ پر اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد علامہ کہتے ہیں، ان کی عربی عبارت ہے، فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَىٰ أَنَّ مَعْنَى النَّبِيِّينَ نُبُوَّةٌ عَامَّةٌ. یہ حدیث واضح دلالت کرتی ہے کہ یہاں نبیین کا جو معنی استعمال کیا گیا، نبوت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے عام نبوت مراد ہے، عمومی نبوت، سواءً كانت تشریعیہ او غیر تشریعیۃ، چاہے وہ نبوت تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو. مطلب یہ کہ یہ میں اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ یہ قادیانی یا دوسرے لوگ اس فرق کو پیش کرنے کے بعد نقطہ آرائی اور تعویل کر کے یہ کہتے ہیں کہ غیر تشریعی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تشریعی نبوت ختم ہو گئی. علامہ احسان الہی ظہیر کہہ رہے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ یہ تھا کہ ایک نبی جاتا دوسرا آتا، اب وہ نہیں ہوگا. تو اس میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ چاہے تشریعی نبی ہو یا غیر تشریعی نبی ہو، ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں بیان کی ہیں، دو باتیں ذکر کی ہیں. ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے معاملات کی سیاست اور انتظام کرتے تھے، جب ایک نبی گزرتا تو دوسرا اس کا کام سنبھالتا، دوسرا مبعوث ہوتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ انبیاء تھے جو مستقل شریعت والے اصحاب تھے. اس میں شریعت والے اور غیر شریعت والوں کا فرق نہیں کیا. یہاں تک کہ تو کہا کہ کسی نے بھی، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ سب صاحب اصحاب شریعت تھے، تشریعی احکامات کو بیان کرنے والے تھے. ایسا کوئی بھی نہیں مانتا. بہت پیارا استدلال ہے، غور کیجئے کہ کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے سارے انبیاء شریعت والے تھے، سب کو شریعتیں دی گئی، نئی احکامات دیے گئے. کوئی ایسا نہیں کہتا. کچھ شریعت والے بھی تھے، کچھ بے شریعت والے بھی تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. مطلب جو شریعت والے انبیاء تھے، جو غیر شریعت والے انبیاء تھے، سارے لوگوں کا سلسلہ بند ہو گیا. اس حدیث سے ثابت ہوا. تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا، کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے اس میں سے ہر نبی مستقل شریعت والا نبی تھا. یہاں تک کہ خود قادیانیت بھی نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے. ثم قادیانیت بھی اس بات کی قائل نہیں ہے. یعنی قادیانی لوگ بھی یہ نہیں مانتے کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء شریعت والے انبیاء تھے.
ہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بعد آخری میں آگے کا جملہ جو بیان کیا کہ آپ نے یہ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگی، گویا اس معنی کو بالکل واضح کر دیا۔ یہاں لائے نفی جنس ہے، ہاں اس پر بھی کچھ لوگ نقطہ آرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ لائے نفی جنس ہے، کچھ لوگ نفی کمال کہتے ہیں کہ کوئی کامل نبی نہیں ہوگا، بالکل بکواس بات ہے۔ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں بھی لا کمال کے نفی کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کامل الہ صرف اللہ ہے، باقی کچھ دوسرے بھی معبود ہیں، نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا آدمی۔ تو یہی بات یہاں بھی ہوگی، لا نبی، کوئی نبی نہیں ہے بعدی میرے بعد۔ پھر دوسری بات اس حدیث میں یہ کہی، علامہ احسان اللہ ظہیری کی بات چل رہی ہے کہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے حدیث میں آگے، سیکون الخلفاء فیکثرون، کہ انقریب خلفاء ہوں گے اور وہ خوب ہوں گے، بڑی تعداد میں خلفاء آئیں گے، انبیاء نہیں آئیں گے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل صراحت سے دلالت کرنے والی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر نبی کا آنا، آپ کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کا آنا ممکن ہوتا، اس کی گنجائش ہوتی، لما قال سیکون الخلفاء، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ انقریب خلفاء ہوں گے اور وہ خوب ہوں گے۔ یہ قادیانیت میں صفحہ 281 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی بالکل واضح طور سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیشین گوئیاں مذکور ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ ہے کہ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، کہ انقریب میری امت میں 30 بہت جھوٹے لوگ ہوں گے، کذابون بہت جھوٹے، ثلاثون 30 کی تعداد ہوگی، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں کا ہر شخص یہ گمان کرے گا، زعم یزعم کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے اور دعویٰ کرنا بھی ہوتا ہے، بے بنیاد دعویٰ، تو ان میں کا ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ انہ نبی، کہ وہ نبی ہیں، ہاں وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر نے بھی اس سے ملتی جلتی اس حدیث کا تذکرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہاں تک ہم نے پڑھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اور ایک روایت میں یہ ہے، ایک دوسری روایت میں انہی روایتوں کے الفاظ میں یہ ہے لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 دجالون، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 دجال سے مبالغے کا صیغہ دجال، فعال کے وزن پر اس کی جمع دجالون، تو خوب فریب دینے والے، دجل و فریب، دھوکہ دینے والے، ہاں تو خوب بڑے بڑے دھوکہ دینے والے ہوں گے 30 کی تعداد میں، یزعم ہر ایک یہ گمان کرے گا انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہے۔ آپ نے فرمایا فانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، چنانچہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اسی طریقے سے امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے اور دوسرے علماء نے بھی اس کی صحت کو درج کیا ہے۔ ہاں علامہ احسان اللہ ظہیر نے اس کو اس دلیل پر پیش کیا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بالکل واضح اور صاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی مبعوث ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب شریعت ہو، جس پر وحی کا نزول ہو، جس کی بنیاد پر ہم دین میں کوئی حکم کو ثابت یا رد مانیں۔ چنانچہ یہیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اسی حدیث میں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب نبی صادق، سچے نبی نے جھوٹے نبیوں کے بارے میں بیان کر دیا، سچا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کو یہ اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ میری امت میں ایسے 30 لوگ بہت جھوٹ بولنے والے اور فریب دینے والے پیدا ہوں گے، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہونے والے ہیں، ہوں گے، دعویٰ کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے آپ خبر دے رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں۔
قیامت تک کے مسائل کا حل ہم اسی لیے مانتے ہیں، قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے قیامت تک کے آنے والے فتنوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو بھی ذکر کر دیا، اس سے بچنے سے آگاہ کر دیا، طریقہ بھی بتا دیا۔ تو یہاں ایک مصیبت اور فتنے کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، دجال کذاب پیدا ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔ اگر بالفرض اس بات کا احتمال یا گنجائش ہوتی کہ کوئی سچا نبی بھی آنے والا ہے، تو جہاں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے، وہیں آپ یہ بھی وضاحت کر دیتے کہ ہاں فلاں فلاں ایسا ایک آدمی یا ایک سچا رسول بھی پیدا ہوگا۔ جب آپ نے جھوٹوں کی وضاحت کی تو سچوں کی وضاحت اور زیادہ ضروری تھی۔ یہ موقع کا تقاضا تھا، اقتضا تھا کہ آپ حقانیت کو، سچائی کو کھول کر بیان کر دیں، تاکہ کوئی بعد میں اس حدیث کی بنیاد پر سارے نبیوں کو اگر کوئی سچا آنے والا ہوتا تو اس کو بھی نہ جھٹلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں کا تو تذکرہ کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک آدھ سچا بھی آنے والا ہے کسی بھی قسم کا، بلکہ اپنی اس بات کو مزید مضبوط اور واضح کرنے کے لیے آخری جملہ یہ بھی کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کسی کی نبوت کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ آپ نے یہاں محل استدلال کو میں آسان اور مختصر انداز میں پھر سے دہراؤں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سچے رسول نے جھوٹے نبیوں کے آنے کی پیشین گوئی کی، لوگوں کو آگاہ کیا۔ تو آپ نے جھوٹوں کے آنے کا تو ذکر کیا، مگر آپ نے کسی سچے نبی کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی۔ اگر سچے کے آنے کی کوئی بھی گنجائش باقی ہوتی تو اسی موقع پر آپ اسے بھی بیان کرتے، کیونکہ یہ اس وقت کے بیان کا تقاضا تھا کہ جب آپ جھوٹوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ سچے کو ان جھوٹوں سے الگ کر دیں۔ لیکن آپ نے کسی کو مستثنا نہیں کیا، کسی بھی قسم کی نبوت کے لیے گنجائش کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوگا ہی نہیں۔ یہ اس بات کی بالکل واضح دلیل، دین کے اجالے سے بھی زیادہ روشن دلیل ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں آخر میں ان کے اعتراضات مجھے یاد رہیں یا نہ رہیں، میں ذکر کر دوں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ قادیانی یا جھوٹی نبوت کے مدعیان اور ان کے ماننے والے کچھ چور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی سمجھاتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کہا، علامہ احسان علیہ ظہیر نے اور دوسرے علماء نے ذکر کیا ہے اس کے دعوے کو قادیانیوں کے، کہ بھائی مسلمان علماء میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بیان کر دی کہ تاریخ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ 30 سے زیادہ گزر چکے۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کہا کہ 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے، تو 30 تو چلے گئے آ کر، اب مرزا صاحب 30 کے باہر کے ہیں۔ یہ قادیانی لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم احمدی نہیں قادیانی ہی کہیں گے۔ تو یہ قادیانی کیا کہتے ہیں کہ ہم 30 تو پہلے گزر چکے، اور مرزا صاحب جن کو یہ نبی ماننا چاہتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں وہ 30 کے باہر ہے۔ علامہ احسان علیہ ظہیر ہی کا میں جواب نقل کروں پہلا، کہ بڑا خوبصورت اور پیارا استدلال کیا کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے جو اقتراب الساعہ اور قیامت کی پیشین گوئیوں کے متعلق جو کتاب لکھی ہے اپنی، اس میں تاریخ کے مختلف ادوار میں نبوت کے دعویٰ کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجاع وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں انہوں نے واقعی 30 لوگوں کے نام بیان کر دیے ہیں، اور ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی تعداد 30 سے زیادہ گزر چکی ہے۔ لیکن اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دجالون کذابون کا لفظ استعمال کیا، کہ 30 ایسے ہوں گے جو بہت بڑے جھوٹے اور بہت زیادہ مکر و فریب اور دجل دینے والے دجال ہوں گے، یعنی جن سے لوگ دھوکے کا شکار ہوں گے۔ اب وہ حارث ہو یا فلاں اور فلاں ہو، ان سے جن لوگوں سے لوگ دھوکہ کھا گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، وہ دجالون کہلائیں گے۔ اب کسی نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد وہ مر بھی گیا، اس کو کسی نے پوچھا پاچھا نہیں، تو ایسا مدعی نبوت کا کوئی شمار اور ذکر نہیں ہے۔ خود حدیث کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ثلاثون کذابون، اور جیسا کہ دوسری روایت میں ہے دجالون، تو بہت جھوٹ بولنے والے اور بہت دھوکہ دینے والے۔ تو جن سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہی نہیں وہ اس 30 میں شامل نہیں ہوں گے۔
30 وہ ہوں گے جو بڑے بڑے ہوں گے، جن کے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد گمراہی کا شکار ہوگی. اور اس 30 میں ہم کو مرزا غلام احمد قادیانی بھی نظر آتا ہے کہ یہ ایسا دجال ہے کہ لوگ بہت بڑی تعداد، آج پوری قادیانی امت جو انگریزوں کی فریب دہی کا اور سازش کا شکار ہو کے ایک نبوت کو گڑھنے والی تھی، اس پر ایمان لے آئی اور اس کو مانے جا رہی ہے، اندھی بہری ہو کر، واضح اور روشن دلیلوں کا انکار کر کے، اپنے مزعوم نبی کے بارے میں جھوٹ کے واضح دلائل موجود ہونے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے انتہائی روشن دلیلوں کے باوجود یہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتا دیا کہ بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے. یہ آپ کی شفقت اور رحمت ہے کہ آپ نے کوئی مسئلہ، کوئی گوشہ جو امت کی تعلیم، خیر بتانے اور شر کے راستوں سے بچانے کے لیے ضروری تھا، کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے، ایسا جامع دین دیا کہ آج ہمارے لیے اتنا ہی تازہ ہے، قیامت تک کے لیے ویسا ہی تازہ رہنے والا ہے. جس سے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبی ہیں. آپ اس دین اور شریعت کا ہمیشہ تازہ رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، نئی شریعت اور نئی کتاب، آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کے درس میں ہم نے چند دلیلیں جانی. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مزید کچھ دلائل پر روشنی ڈالیں گے، پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں سچائی کا حامل اور اس کا سپاہی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.